کچھ سوال نا فکس ہو جاتے ہیں شخصیات کے ساتھ. شاہد صاحب ایک سوال نا جی اشفاق صاحب سے سب زیادہ پوچھا جاتا تھا. وہ سوال یہ تھا کہ اشفاق صاحب کوئی بابے کا پتہ بتا دیں، کیونکہ اشفاق صاحب نے بابا کی ٹرم متعارف کروائی کہ بابا کون ہوتا ہے. تو اشفاق صاحب بتایا کرتے تھے کہ بعض اوقات اشارے پہ گاڑی میری رکتی ہے اور ایک بندہ ناک کرتا ہے ٹھک ٹھک ٹھک، اور میں شیشہ نیچے کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں جی. وہ کہتا ہے اشفاق صاحب کسی بابے کا پتہ بتا دیں. یہ سوال اشفاق صاحب کو اس سوال کا بہت سا سامنا کرنا پڑتا. ایک سوال ایسا ہے جو مجھ سے ہر جگہ پوچھا جاتا کہ شاہ صاحب ہمیشہ موٹیویٹڈ کیسے رہیں، ہماری موٹیویشن برقرار کیسے رہ سکتی ہے. اب میں یہ جانتا ہوں کہ یہ سوال ہر سوسائٹی میں ہے، لیکن پاکستانی سوسائٹی میں یہ سوال کہ ہماری موٹیویشن برقرار کیسے رہ سکتی ہے، تو پہلے سوال ہے برقرار کیوں نہیں رہتی. آپ جس سوسائٹی میں جی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، پہلے اس سوسائٹی کو سمجھ لیجیے. اس سوسائٹی میں کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا، یہ پرابلم ہے. ہم کسی کو ہنستا دیکھیں نا، مسکراتا دیکھیں تو اسے پوچھیں تیری طبیعت ٹھیک ہے، تینوں کیوں ہے. آپ کو سب سے زیادہ گاؤں میں بولے جانے والا جملہ جو مسکراتا ہے اس کو کہا جاتا ہے دند کٹ کے پھرتا رہتا ہے. یعنی ہم مسکراتا بھی، میں یہاں تک میں نے ایکسپیرینس کر کے دیکھا کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں یار گھر جائے نا تو مسکرا کے اپنے بیگم بچوں کو ان کا حال پوچھیں، ان سے پوچھیں آپ کیسے ہیں. آپ جانتے ہیں جواب کیا ملتا ہے؟ گھروں میں جا کے جب کوئی کہتا ہے میرے کہنے پہ کہ آپ سب ٹھیک ہیں، مسکرا کے سارے کہتے ہیں تیری طبیعت ٹھیک ہے، دماغ ٹھیک ہے. یعنی ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی اتنی ہے. مسکراتا بندہ ایب نارمل لگتا ہے، وہ سائن لگتا ہے، کہتا جی ہسدا رہتا ہر ویلے مسکراندہ رہتا ہے. یہاں پریشان نارمل ہے. اس سوسائٹی کا ڈپریس، ڈاؤن، ڈی موٹیویٹڈ، پریشان، دکھیا، گم گئے، مر گئے، گواچ گئے، چھوڑ گئی، یہ یہاں کے ڈائلوگز ہیں. یہاں یہ ڈائلوگ نہیں اللہ کا بڑا شکر ہے جی، اوپر اوپر سے لوگ کہیں گے. آپ کسی سے پوچھیں کی حال ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے جی. آپ دوبارہ پوچھیں کام شام کیسا جا رہا ہے، بس نہ پوچھو جی. یعنی سطحی طور پہ لوگ کہیں گے. اس سوسائٹی میں موٹیویشن ختم کرنے اور موٹیویشن کو سک کرنے کی سب سے بڑی وجہ لوگ ہیں جی. آپ جب بھی انتھوزیاسٹک ہیں، موٹیویٹڈ ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ارد گرد سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی تسی کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں ایک ہی جملہ ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بدلنے والا نہیں ہے، نہ وقت بدلنے والا ہے، نہ ملک بدلنے والا ہے، نہ نصیب بدلنے والا ہے. لہٰذا موٹیویشن کی باتیں بھی نہیں سننی چاہیے. یہ بڑے آپ کو اس طرح کے پروموٹرز ملیں گے. ہوپ کی بات نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ ہوپ سب سے بڑا لیسن ہے قرآن کا. وہ کہہ رہا ہے سارے جرم ایک طرف ہے، ایک جرم مت کرنا، اور وہ جرم کیا ہے؟ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. رحمت کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ میں رحم کرنے والا رہا، فضل کرنے. آپ جا کے دنیا کی کسی ڈکشنری میں سے، کسی کتاب میں سے رحمت کی تعریف ڈھونڈ لیجئے. رحمت آپ کا حق نہیں ہوتی، آپ نے ارن نہیں کی ہوتی. کیا تھوڑا اور مل زیادہ گیا، یہ ہے فضل، یہ ہے کرم، یہ ہے رحمت. وہ کہتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. تو مانگنا ہی ہے، اس سے مانگنا ہے جو کائنات کے خزانوں کا مالک ہے. تھوڑا کیوں مانگنا ہے؟ یہ جتنے سٹارز بیٹھے ہیں، ثاقب اظہر صاحب، میرا بڑا پیارا عبدالسلام ہیزل موبائل کا سی او بیٹھا ہے، عمر بیٹھا ہے، جویا صاحب بیٹھے ہیں، یہ سب کے سب سٹارز ہمارے. انہوں نے بھائی اللہ سے لیا ہے. یہ بھی پیدا ہوئے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ میں پیدا ہوا تھا تو جناب دائی نے باہر آ کے کہا موٹیویشن اسپیکر ہے. ایسا تو نہیں ہوا تھا نا. ثاقب اظہر صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا جی نہیں نیبلر کی کمپنی بھی ساتھ ہی آئی. جو ایسا آئے تھے انہوں نے کہا جی سارے بزنس آئیڈیاز لے کر ساتھ ہی کھانے والے میں آ گئے. ایسا نہیں ہوا تھا. ہم آئے تھے خالی ہاتھ سے. اس نے کرم کیا، اس نے فضل کیا، ہم نے محنت کی، اس نے اس محنت میں برکت ایسی ڈالی کہ آج اس بات کو آپ سن رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں. So the lesson number 1 is think big. چھوٹا سوچنا جرم ہے. جو بڑا سوچتا ہے، جو اس پہ توکل کر کے بھروسہ کر کے سوچتا ہے کہ میں بے شک چونٹی کے برابر ہوں، لیکن چونٹی بھی کوشش کرتی رہے، ایفرٹ کرتی رہے، وہ انجام اس کی جو کمپاؤنڈنگ ہے، ڈیرن ہارڈی اپنی کتاب دی کمپاؤنڈ افیکٹ میں کہتا ہے کہ بندہ لگا رہے، اس کا جو افیکٹ ہے وہ کمپاؤنڈ افیکٹ ہاتھی جتنا ہو جاتا ہے. ڈومینو افیکٹ جا کے پڑے گا، اتنی سی ٹیبلٹ گرتی ہے اور آخر میں ایفل ٹاور گر سکتا ہے. آپ لگے رہتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے استقامت میں کرامت ہے.
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو کوشش کرتا رہتا ہے وہ امپروو کرتا ہے, بڑا سوچنے والا آگے جاتا ہے. سو موٹیویشن کو ہمیشہ اپنے خوابوں میں رکھیں. موٹیویشن باہر نہیں ہوتی. موٹیویشن ایکسٹرنل موٹیویشن کی لائف ہی بڑی تھوڑی ہے. ایکسٹرنل موٹیویشن کیا, کسی نے موٹیویٹ کیا, سیلری بڑھ جائے گی, اینول انکریمنٹ, گاڑی کا سائز بڑا ہو جائے گا, موٹیویشن نہیں ہے. اپنے خوابوں میں موٹیویشن رکھیں, اور وہ خواب اتنا بڑا ہو جو آپ کو کم از کم خواب کے بڑا ہونے کا سائز بتا رہا ہوں, کتنا بڑا, اس کا سائز کتنا بڑا ہو, خواب اتنا بڑا ضرور ہو کہ آپ کو جگائے صبح, آپ کو الارم نہ لگانا پڑے, آپ صبح اٹھ جائیں اور اٹھ کے کام شروع کر دیں. خواب کتنا بڑا ہو, خواب اتنا بڑا ہو کہ آپ اس کے ساتھ جئیں, آپ اس کے ساتھ رہیں, سوتے کھاتے پیتے جاگتے, پھر آئیڈیاز آئیں گے, پھر فلیکسیبلٹی آئے گی. دنیا کا سب سے مشکل سیکنڈ ریکمنڈیشن از دی بک گرٹ, اینجلا ڈکورتھ, امریکن ملٹری, ویسٹ پوائنٹ ملٹری اکیڈمی میں جا کے ریسرچ کرتی ہے. وہ کہتی ہے آئی کیو کا چکر ہی کوئی نہیں ہے, ذہانت کا چکر ہی کوئی نہیں, ڈگریوں کا چکر ہی کوئی نہیں ہے, ساری گیم سٹیمنا کی ہے. جو لگا رہتا ہے ایفرٹ کرتا رہتا ہے وہ کہیں پہنچ جاتا ہے. اور لوگوں کے پاس کیا نہیں ہوتا, لوگوں کے پاس آپ یہاں سے پوچھ لیجئے کتنوں کے ایم فل ہوں گے, کتنوں کی پی ایچ ڈی ہوں گی, کتنوں کے ایم بی اے ہوں گے, کتنوں کے ماسٹرز ہوں گے, سب کچھ ہوگا, استقامت نہیں ہوگی, ڈٹرمنیشن نہیں ہوگی, سٹیمنا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں تھیوری تو اب آ رہی ہے نا, 10,000 آور تھیوری, میلکن گلیڈویل کی کتاب آؤٹ لائر کی, 10,000 گھنٹے محنت کرنے والا آؤٹ اسٹینڈنگ ہو جاتا ہے. انہوں نے سچن ٹنڈولکر کے گھنٹے نکالنے, پتہ کتنے نکلے, 1,00,000 گھنٹے, 10,000 نہیں نکلے. تو وہ پھر واؤ کیوں نہ ہو. دنیا کے سارے واؤ جو ہیں انہوں نے خواب بڑا دیکھا ہوتا ہے اور محنت کی ہوتی ہے. سو موٹیویشن کہاں رکھنی ہے, خواب میں. دوسری جگہ یاد رکھیے گا, موٹیویشن ہمیشہ توکل سے آتی ہے, اللہ پہ بھروسے سے آتی ہے. جب تک آپ اپنی آج تک کی زندگی کو مڑ کے نہیں دیکھتے, ہم زندگی کو مڑ کے دیکھنے کی عادی نہیں ہیں. ہم اگر مڑ کے دیکھیں تو اللہ نے کتنے فضل کرم رحم ہم پہ کیے ہیں. جس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے نا, اس واسطہ پڑھتے پتہ لگ جاتا ہے بندہ کیسا ہے. جس شہر میں آپ جاتے ہیں نا اس کے قوانین بتا دیتے ہیں یہ شہر کیسا ہے. آپ میکڈونلڈ میں جاتے ہیں, کسی جگہ پر آرڈر کرتے ہیں کھانے کا, وہاں کے ویٹرز اور وہاں کا ماحول بتا دیتا ہے یہ کیسا ادارہ ہے. بھائی پچھلے 25-30 سالوں کا, آپ کا 40 سالوں کا واسطہ اپنے رب سے ہے. آپ ڈھونڈیے گا وہ آپ کو رحمان رب بھی ملا ہوگا, وہ کرم کرنے والا رب بھی ملا ہوگا. جب اس پہ بھروسہ اور مان ہوتا ہے, اس کے بندے کا مان ہوتا ہے, پورا مان کہ یا باری تعالیٰ میں نے تیرے پہ توکل اور تیرے پہ بھروسہ کیا, موٹیویشن خود آتی ہے. سو جملہ احمد جاوید صاحب کا جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں ایمان بذات خود شافی ہے. ذہنی صحت کو انشور کرنے والی چیز پازیٹیوٹی ذہنی صحت کی علامت ہے, نیگیٹیوٹی ایک جو ہے بیماری کی علامت ہے. سو آپ نے کیا کرنا ہے, ایمان توکل. دنیا کا کوئی شخص سب کچھ چھین سکتا ہے, آپ کا نصیب نہیں چھین سکتا, کیونکہ اس نے نصیب آپ کو دیا اور نصیب آپ کے ساتھ پیدائش کے ساتھ آخری سانس تک چلے گا. تیسری چیز یاد رکھیں موٹیویشن کے لیے, وہ کمپنی ہے, گڈ کمپنی. وہ کہتے ہیں انسان پہچانا جاتا ہے اپنی کمپنی سے. آج ایک نیا جملہ سن لیجئے, انسان پہچانا جاتا ہے وہ بچتا کن سے, جنہیں اوائڈ کرتا ہے ان سے بھی پہچانا جاتا ہے. کیونکہ اچھا ہمیشہ برے کو اوائڈ کرے گا, وہ کہے گا یہ ڈی موٹیویٹ کر دے گا, یہ میری انرجی کو سک کر دے گا, یہ مجھے اڑا دے گا. کچھ لوگوں کو فیوز کرنا آتا ہے, وہ جسٹ کوری ڈال کے فیوز کر دیتے, منہ بنا کے فیوز کر دیتے. سو گزارش ہے اپنے ارد گرد مثبت لوگوں کو رکھیے. ایک کیل میں اتنی طاقت نہیں ہے, پانی پہ گرے تو ٹک سکتا ہے, وہ ڈوب جاتا ہے. لیکن ایک لکڑی کا تختہ پھٹا, اس کے اندر کیل لگایا جاتا ہے, وہ کیل تیرنے لگ پڑتا ہے, کیونکہ اس کی کمپنی اس کے ساتھ ہوتی ہے جسے تیرنا آتا ہے. ایک لکڑی کا کیل. آپ ہر سال 6 ستمبر کو ویڈیوز نکالتے ہیں, ٹی وی پہ ڈاکومنٹریز چلتی ہیں آپ کے سپاہیوں کی جو ساچن کے بارڈر پہ ہیں. ان دو فوجیوں کو دیکھیے گا, آپس میں رسی بندی ہوتی ہے. کیوں بندی ہوتی ہے؟ ایک گرے, آگے والا پیچھے والا اس کو بچا لے. سو جو کنیکٹڈ ہے پازیٹیوٹی کے ساتھ وہ گرتا نہیں ہے, وہ بچ جاتا ہے. مرتا وہ ہے جو اکیلا ہے, یا مرتا وہ ہے جو ڈوبنے والوں کے ساتھ. سو اپنی کمپنی مثبت لوگوں کی رکھیے. کن لوگوں کی؟ اچھا بندے میں بھی انرجی ہوتی ہے, کچھ لوگوں میں انرجی ہوتی ہے, وہ آپ کو ملیں آپ کا ایمان کا لیول, آپ کی ہوپ کا لیول اوپر چلا جاتا ہے. کچھ لوگوں میں انرجی نیگیٹو ہوتی ہے, آپ ان کو ملیں آپ کے جیب کے پیسے اتنے ہی رہیں گے, لیکن آپ کی ہوپ ختم ہو جائے گی, ہوپ اڑا دیں گے. میں ڈاکو کی ڈیفینیشن چینج کر رہا ہوں آج سے.
ڈاکو وہ نہیں ہوتا جو پیسے چھینتا ہے, ڈاکو وہ نہیں ہوتا جو گن پوائنٹ پہ کہتا ہے نکالو موبائل, ڈاکو وہ نہیں ہوتا جو گاڑی چھین لیتا ہے, اصل میں ڈاکو وہ ہوتا ہے جو ہوپ چھینتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب آپ نے بڑا ظلم کیا, جگہ جگہ موٹیویشنل سپیکر آ گئے. میں کہتا ہوں پورے ملک میں پہلے ہی اتنے ڈی موٹیویشنل سپیکرز ہیں, اگر یہ 100-200 بچے کام اچھا کر رہے ہیں تو ان کو برا نہ کہو یار. یہاں تو فوجوں کی فوجیں کہہ رہی ہیں کچھ نہیں ہونا, کچھ نہیں بدلنا, تباہ ہو گیا, لٹ گئے, مر گئے. شام کو کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر دیکھتا ہے ڈی موٹیویٹڈ ہونے کے لیے. اچھا جو ٹی وی پہ بیٹھا ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے, اس کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی تنخواہ ملتی ہے, اس کو تنخواہ ملتی ہے کہ تم زیادہ لڑائی کراؤ گے, زیادہ رونا پٹنا ڈالو گے اور تنخواہ لو. یہاں پر ہوپ نہیں بک رہی, نا امیدی بک رہی. اس معاشرے میں ترقی کرنا سب سے مشکل ہے, بلیو یو می. کانسپرنسز بن جائیں گی, افواہ بن جائے گی, جھوٹ بن جائے گا, اینگلنگ ہو جائے گی. آپ حیران ہوں گے یار, آپ کے فرشتوں کو خبر نہیں ہوگی جو چیز کہی جا رہی ہے. آپ صفائیاں دیتے تھک جائیں گے یار یہ ایسے نہیں ہے, اور لوگ کہیں گے نہیں 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 جی یہ ایسے ہے جی. میری آپ سب سے گزارش ہے, آپ سب کے سب اللہ کا نام لے کے ڈیٹ ہو جائیں, نہیں تو سروائیو نہیں کریں گے. سینسٹیو بندہ ترقی نہیں کر سکتا, اس کو تو ایک کمنٹ, ایک جملہ, ایک پوسٹ شہید کرنے کے لیے کافی ہے. ڈھیٹ بندہ جس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ معاشرہ ایسے ہی ہے, یہ نیگیٹو معاشرہ ہے, اس نیگیٹو معاشرے میں ہیرو بننا زیادہ مشکل ہے. اس نیگیٹو معاشرے میں جو بھی ترقی کرتا ہے اس کی ٹانگ کھینچی جاتی. سو موٹیویٹڈ رہنے کے لیے اگین ریپیٹ کر رہا ہوں, دی فرسٹ لیسن از, لیسن نمبر 1 از بگ گولز, تھنک بگ, سے اٹ. اچھا ماسٹر ریپیٹ کرواتا ہے, تھنک بگ. سیکنڈ لیسن از دی توکل خدا, اللہ پہ بھروسہ, سے اٹ. اینڈ دی تھرڈ تھنگ از دی گڈ کمپنی, اچھے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا تاکہ ان سے کیا ملے. یاد رکھیے علم ہی سب کچھ نہیں ہوتا, ہوپ اس سے بڑی چیز ہوتی ہے. یعنی ہم کہتے ہیں اس کے پاس بیٹھے سیکھا کیا, میں کہتا ہوں جس کے پاس ان پڑھ کے پاس بیٹھ کے اگر امید مل گئی ہے, ایمان مل گیا, یہ بہت بڑی کمائی ہے.